میرے دست و بازو میرے بھائی بڑے حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دے۔ واشرکہ فی امری کئی نسبحہ کا کثیرا ونذکرہ کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں بھائی تیری کثرت سے تسبیحات بھی کریں اور تجھ کو یاد بھی کریں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک دائی جو ہوتا ہے، ایک عالم دین جو ہوتا ہے، دین سمجھانے والا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی زیادہ کرے، اللہ کی تسبیحات بھی زیادہ کرے، کیونکہ انبیاء کا کام آج کے علماء حق نے کرنا ہے، اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو اس طرح بلند رکھنا ہے، اور آپ کی سیرت کو اس طرح دوبالا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء وہ اپنے اپنے ادوار میں یہ کام کرتے آئے اپنی نبوت کا۔ انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام جو سوالات آپ نے کیے میں نے وہ سارے سوالات آپ کو عطا کر دیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور دوسری مرتبہ بھی آپ پر اب احسان ہونے والا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ يَا مُوسَىٰ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جس وقت اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احسان کیا نا، جو بچپن میں بہت ان پر مشکل وقت آیا، اللہ اب وہ یاد دلانے لگا ہے۔ اے موسیٰ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے تیری ماں کے ذہن میں یہ الہام ڈالا، خیال ڈالا، أَنِ اقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اس طرح کرو، اس کو بچے کو صندوق میں بند کرو، اور صندوق میں بند کر کر اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میرا اور آپ کا دشمن اس کو کنارے سے پکڑ لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے لیے محبت کیسے ان کے دلوں میں ڈال دی، فرعون کے دل میں، دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور جب ماں نے کہا بیٹی اس طرح کر، اپنے بھائی موسیٰ کے صندوق کو نا ذرا دیکھتی جا یہ کہاں جاتا ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، جب وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے اندر بند ہیں اب دریا میں جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ اب جب اس کے محلات کے قریب پہنچا، انہوں نے صندوق پکڑا، کھولا تو بڑا خوبصورت پیارا بچہ، اور بی بی آسیہ کہنے لگی اولاد تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں، تو ہم اس کو اولاد بنا لیں گے، تو لہٰذا میں تم کو منع کرتی ہوں کہ اس کو اب قتل کرنا نہیں، اس کو نہیں قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ ادھر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ادھر گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا بچپن میں، لیکن اس کی ہمت نہیں کہ اس کو کچھ بھی کہے۔ ہمت تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کے دل میں محبت بھی ڈال دی، بجائے عداوت کے، دشمنی کے، محبت ڈال دی۔ اور اب سارا فرعون کا محل عورتوں سے بھرا ہے، اب فکر لگ گئی ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیا کھائے گا کیا پیے گا، دودھی زہر اس نے پینا ہے۔ اب نوکروں چاکروں کی ڈیوٹی لگ گئی، بلاؤ جلدی سے تاکہ بچہ جلدی سے دودھ پیے۔ اب فکر لگ، تو ساری دائیں عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو بھی اٹھاتی ہے منہ موڑ لیتے، جو بھی اٹھاتی منہ موڑ لیتے۔ تو مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن کھڑی ہے، تو کہنے لگی ہل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر سکے۔ فرجعناک الی، کہنے لگے جلدی کر جلدی کر، اسی تیار ہے کوئی بچے نو دودھ پلائے، لیٹ نہ کر۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پھر پورا کیا، اور پھر وہ جلدی سے گئی اپنی ماں کو بلا کے لائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گود، اپنی ماں کی گود میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فوراً دودھ پینا شروع کر دی، تو اب وہ گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر، اپنے بچے کو دیکھ، دودھ بھی پلا، غم نہ کھا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک اور بھی تم سے عجیب و غریب سا واقعہ سرزد ہوا۔ جب دوپہر کے وقت آدمی لڑ رہے تھے تو انہوں نے بلایا موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام نے وہ دوسرے آدمی کو ایک ہی مکہ مارا اور نبی کا ایک مکہ لگا وہ بندہ موقع پہ قتل ہو گیا. پتہ ہے 40 بندیاں جنی طاقت اللہ دے نبی چندی. وہی موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے جدوں پہنچے سن تے فرمان لگے الیسا فیکم رجل رشید، اور تواڈے چ کوئی عقل مند بندہ ہی کوئی نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ. جوان بچیاں پردے دے اندر وہ اپنے مال نو ڈک کے پیچھے کھلوتیاں نے تے تسی پانی پلا کے جاندے پے ہو، پھر اگوں آ رہے نے تے کوئی بندہ ہی تواڈے چ عقل مند شعور والا ہے ہی نہیں جڑا انہاں نو بھی انہاں دے مال نو پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ایک جماعت بوکا نکالتی تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے اکیلے نے وہ بوکا نکالا اور ان کو پانی پلایا، اور آپ درخت کے سائے کی طرف مڑ کر دوبارہ بیٹھ گئے اور اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ جی بھوک والی نعمت اتاری ہے نا وہ دے وجہ تو آج موسیٰ بڑا مجبور ہے، ادھر طاقت اتنی اور پانی بھی پلایا اور یہ کہا تک نہیں گھر جایا جائے تو روٹی بھی کو کل دیں. یہ گل کی تھی نہیں. کس کو کہا ہے کہ روٹی چاہیے؟ اللہ کا نبی دیس سے پردیس میں ہے اور پتہ نہیں نہ کوئی واقف ہے، جانتا تک کوئی نہیں. کہا اللہ بھوک نو بھی اللہ دے نبی نے نعمت آکھیا ہے، بھوک نو اللہ جڑی نعمت اتاری ہے نا وہ دی وجہ تو اج موسیٰ بڑا مجبور ہے، مجھ کو روٹی چاہیے. اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم پریشان کس لیے ہوتے ہو، میں نے تمہیں چنا ہے اور پسند اور برگزیدہ کیا ہے، تو روٹی کی بات کرتا ہے، مجھ کو رب کس نے کہنا ہے روٹی پکانے والی بھی تمہیں نہ دوں. اللہ تعالیٰ نے سارے بندوبست کر دیے. کہا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا. ہم نے بڑی آزمائشوں پر آزمائشیں تم پہ ڈالی اور پھر آزمائشوں سے نکالا بھی تجھ کو. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. کئی سال برس ہا برس سال ہا سال تم نے گزارے مدین میں، تم وہاں رہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. پھر ایک وقت جو اللہ نے اندازہ رکھا تھا اتنے سالوں کے بعد، پھر اس وقت کے حساب سے یا موسیٰ علیہ السلام جب ان کی عمر 40 سال ہوئی اس وقت اللہ نے پھر حالات کے مطابق اللہ نے اپنی مشیت مرضی کے مطابق ان کو وہاں سے لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي. اب آؤ، اب وہ وقت ہے، اب شادی بھی ہو گئی، راستے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اپنے انعامات سے بھی نوازا، نبوت کا کام وہ بھی سپرد کیا اور کہا اب تم بھی اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ. اذهب انت واخوک بآیات، میری یہ آیات لے جاؤ. ولا تنی فی ذکری، تو میری یاد سے اب تم نے سستی کرنی نہیں. جو میں کام تم کو دے رہا ہوں اس میں اب سستی نہیں ہونی چاہیے. اب دل لگا کر دونوں بھائی اس کام کو نبوت والے کام کو کرو. پتہ لگا کہ اس جگہ تے سستی دا کوئی تصور نہیں کہ اتنے سستی کوئی دن نمازاں نہ پڑھاؤ تے مسجد نو بند کر دو. ایک دن دا بھی اسلام میں جائز نہیں. کسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا یا تبلیغ کو روکنا یا جمعے کو روکنا یہ تو تصور سے نکال دو، کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا. قرآن نے کئی ایک باتیں ہم کو سمجھا دی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا